براق جو تھی وہ نوروں کا مجموعہ تھی نا، بجلیوں کا مجموعہ، اس پر سوار ہو، اس کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس کی رفتار میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کے فہم اور ادراک اور ذہن کے مطابق بتائی کہ جہاں تک تمہاری نظر پڑتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ آج سائنس کتنا ترقی کر گئی ہے، سائنسدان لکھتے ہیں کہ آج جو انہوں نے مصنوعی یہ بجلی بنائی ہے نا، مصنوعی بجلی آرٹیفیشل، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جس پر یہ لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، ہم باقی اشیاء چلاتے ہیں، اس آرٹیفیشل مصنوعی بجلی کی رفتار جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بجلی انسان نے بنائی ہے، اس انسانی بنائی ہوئی آرٹیفیشل بجلی، مصنوعی بجلی کی رفتار جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ہے۔ ارے جن کو خود خالق کائنات نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہو اور جن کو نور علی نور فرمایا ہو، خود بھی نور ہوں، نورانی سواری پر سوار ہوں، ان کی نظر کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس براق کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اس تیز رفتار براق پر میں سوار ہو کر وہ براق مجھے لے کر مسجد اقصی کی طرف گیا، اور راستے میں ایک سرخ ٹیلے کے قریب میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار اقدس ہے۔ مررت بقبر موسیٰ فإنہ قائم یصلی فی قبرہ، میں وہاں سے گزرا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے ریل گاڑی گزرتی ہے نا، یا یہ سڑک ہے، سواریاں گزر رہی ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ رفتار کتنی ہوگی؟ 110 میل فی گھنٹہ، 120 میل فی گھنٹہ، یا 110 کلومیٹر فی گھنٹہ، 120 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں چلاتے نا۔ تو اس ریل گاڑی پر ہم سوار ہوں، یہ 110 کلومیٹر یا 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہوں، اور یہاں میں کھڑا ہوں، یا میں اس میں سوار ہوں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں سوار ہوں، بھائی صدیق صاحب کھڑے ہوں، ان کو میں نے ہزارہ مرتبہ دیکھا، اچھی طرح ان کی میں شکل و صورت کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ صدیق ہیں، یہ اس مسجد کے امام ہیں، ہم پتہ نہیں کتنا مرتبہ آپس میں ملے جلے ہیں، یعنی ان کا نقش جو ہے وہ میرے ذہن میں بالکل پختہ ہے۔ یہ یہاں کھڑے ہوں، 110 کلومیٹر یا 120 کلومیٹر کی رفتار سے یہاں سے ٹرین گزرے، اس ٹرین پر میں سوار ہوں، میں ان کو نہیں پہچان سکوں گا، اتنا تیزی سے جو میں گزروں گا میں ان کو نہیں پہچان سکوں گا۔ ہاں یہ تو پتہ چلے گا انسان کھڑا ہے، لیکن میں ان کو پہچان نہیں سکوں گا کیونکہ میں تیز رفتاری سے وہاں سے گزر رہا ہوں۔ جو 110 کلومیٹر تیز رفتار سواری پر سوار ہو وہ اپنے دوست کو نہیں پہچان سکتا، قربان جائیے ان آنکھوں کی نظر پر جو کم سے کم 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہی ہے، اس سواری پر محبوب سوار ہے، اور موسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر نہیں کھڑے بلکہ اپنی قبر انور کے نیچے کھڑے ہیں، اپنی قبر انور میں کھڑے ہیں، اور اس رفتار میں محبوب ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی کیفیت کو کہ کس حالت میں کھڑے ہیں، اور پھر جو وہ عمل کر رہے ہیں اس عمل کو بھی محبوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فَإِنَّهُ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کے اور معنی بھی بہت سارے ہیں، 2 مشہور ہیں۔ صلاۃ کا ایک معنی نماز ہے کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور صلاۃ کا دوسرا معنی ہے درود پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ بھی معنی ٹھیک ہے۔ اگر سفر کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے کہ محبوب جا رہے ہیں، ان کو معراج کرائی جا رہی ہے، محبوب کا وہاں سے گزر ہونے والا ہے، تو اب یہاں معنی جو ہے وہ صلاۃ کا معنی درود و سلام بنے گا، کیونکہ نماز کا تعلق تو ہے نہیں، تعلق تو ہے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا۔ معلوم ہوا کہ محبوب کا فرمان اقدس یہ ہے کہ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا میرے استقبال کے لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر میری ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر
فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی میں پہنچا، وہاں 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے موجود ہیں، وہاں حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں۔ تو پھر وہاں سے فرماتے ہیں میں نے آسمان کو سفر کیا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچواں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادھر مسجد اقصی میں بھی موجود ہیں، ادھر آسمانوں پر بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہیں، مسجد اقصی میں بھی موجود ہیں، چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ان کی رفتار پھر محبوب کی رفتار سے تو زیادہ ہو گئی نا، کہ وہ پہلے موجود تھے وہاں۔ تو علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نبوت کی رفتار جو ہے وہ سواری کی رفتار سے زیادہ ہے، چونکہ وہ نبی تھے، وہ اپنی نبوت کی رفتار سے گئے تھے، اور محبوب جا رہے تھے براق کی رفتار سے۔ محبوب جا رہے تھے براق کی رفتار سے، سواری کی رفتار سے، اور وہ اپنے نبوت کی رفتار سے گئے، اس لیے وہ پہلے وہاں موجود تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ نے کیا، بے حجاب دیدار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور وہاں ہم غلاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو ایک تحفہ عطا فرمایا، وہ ہے نماز کا۔ 50 نمازیں فرض ہوئی، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ چھٹے آسمان پر ملتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفہ عطا فرمایا آپ کی امت کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا میں اپنی امت کا حال دیکھ چکا ہوں، جائیے اس میں تخفیف کرائیے۔ آپ گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، پھر 5 کم ہوئی، پھر آئے، اس طرح 9 چکر لگے، باقی 5 رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اب مجھے شرم آئی، اب مجھے حیات ہے، شرم آتی ہے دوبارہ ان میں تخفیف کرانے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے 50 عطا فرمائی تھیں، اور آپ کی سفارش اور شفاعت پر ہم نے 5 باقی رکھی، آپ کی امت کے افراد پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا عطا۔ سبحان اللہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے برابر جو ہے اس نیکی کے ہم 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں، 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو 5 پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب آپ واپس ہے، روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں بستر کی جو گرمی تھی وہ بھی اسی طرح موجود تھی، جس پانی سے وضو فرمایا وہ پانی بھی جاری تھا، چل رہا تھا، اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یہ علماء کرام سے سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا کم وقت میں گئے اور پھر واپس بھی آ گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 18,000 سال کی ایک رات ہوئی، اتنی لمبی رات، اور واپس ہے تو ہر چیز اسی طرح موجود ہے۔ تو علماء نے یہاں پیارا نکتہ بیان فرمایا ہے کہ ایک جسم، ایک آدمی چلتا پھرتا ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر روح ہے۔ اگر ایک آدمی بیٹھا ہے روح نکل جائے وہیں بیٹھا رہے گا، لیٹا ہوا ہے روح نکل جائے لیٹا رہے گا۔ اگر وہی روح، ایک آدمی لیٹا ہے اس کی روح نکل گئی، اگر وہی روح دوبارہ اس کے جسم میں لوٹائی جائے تو جہاں ہاتھ رکھا تھا ہاتھ نے وہیں سے کام شروع کر دیا، جہاں پیر تھے پیروں نے وہیں سے کام شروع کر دیا، جہاں جہاں اس کے اعضاء ٹکے ہوئے تھے اعضاء نے دوبارہ وہیں سے کام شروع کر دیا۔
تو علماء فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ روح کائنات ہے، روح کائنات ہے، اس کائنات کو چھوڑ کر آپ لامکان پر تشریف لے گئے، گویا کہ کائنات کی روح نکل گئی، کائنات کا نظام جہاں تھا وہیں رک گیا، پانی جہاں سے چل رہا تھا وہیں رک گیا، کنڈی جہاں ہل رہی تھی وہیں رک گئی، بستر کی گرمی جہاں تھی وہیں رک گئی، اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لامکان سے اس کائنات میں تشریف لائے، گویا کہ کائنات کی روح واپس آ گئی، کائنات کا نظام پھر وہیں سے شروع ہوا۔